Students, in the course of Introduction to Social Work, and while talking about the different laws in the course of social legislation, here we are discussing about the Voluntary Social Welfare Agencies Ordinance, Registration and Control Ordinance 1961. Now, in this ordinance, we will talk about that how the amendment can be made in the constitution of the Voluntary Welfare Agency. As it was mandatory for the Voluntary Welfare Agency to submit the copy of constitution attached with the application form at the time of registration of the Voluntary Welfare Agency. So now, if after a certain period of time the Voluntary Welfare Agency wants to introduce some amendments and changes in its constitution, what kind of the procedure that Voluntary Welfare Agency can be adopted by the agency? So, according to this section, in this ordinance, no amendment in the constitution of any voluntary welfare agency can be made until and unless the permission has been granted and has been taken from the registration authority and on the basis of the solid ground. And if the Voluntary Welfare Agency wants to introduce some important changes in the constitution of the Voluntary Welfare Agency, this amended constitution will be forwarded to the registration authority first. And if the registration authority is satisfied that any amendment of constitution is not contrary and is not in contradiction with the provisions of and the objectives of this ordinance or the rules which has been made under this ordinance, can approve the amendment. And where and when the registration authority approves any amendment in the constitution of Voluntary Welfare Agency, this amended constitution will be issued to the Voluntary Welfare Agency, one copy of that amended constitution, to make it sure that the same amendment has been made by the registration authority as it was required, suggested and recommended by the Voluntary Welfare Agency. Now we will also talk about the suspension or dissolution of governing bodies of registered agencies. As it is mandatory for any registered agency to run its affairs through governing body. So if in case that the governing body is dissolved, what kind of procedure will be adopted? If after making such inquiries, as it may think according to this ordinance, the registration authority is satisfied that a registered agency has been responsible for any kind of irregularity, that can be the financial embezzlement, and that can be the misadministration, or that can be any misconduct and the violation of the rules of this ordinance, or working beyond the jurisdiction and the domain of the ordinance and the fields which has been mentioned in the schedule of this ordinance. So the registration authority can suspend the governing body and can inform the Voluntary Welfare Agency in written form by mentioning the reasons on which
the governing body has been suspended or dissolved by the registration authority. So registration authority جو ہے وہ کسی بھی voluntary welfare agency کی جو governing body ہے اس کو dissolve کر سکتی ہے, اس کو جو ہے وہ سسپینڈ کر سکتی ہے ان گراؤنڈس پر کہ اگر اس نے کوئی اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے, اس آرڈیننس کے جو مقاصد ہیں اس سے ہٹ کر کے کوئی کام کیا ہے, کوئی جو ہے وہ جو اس کی فائنینشیل ایمبیزلمنٹ, اس نے کسی کرپشن میں انوالو ہے, تو اس بہاف پر اس کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا جا سکتا ہے گورننگ باڈی کو. Now, if a governing body is suspended under this subsection, the registration authority shall appoint an administrator or a caretaker body whose members, the number of the members should not be less than 5, and who shall have all the authority and powers of the governing body under the constitution of the agency. اب اس سچویشن میں کہ جب رجسٹریشن اتھارٹی نے گورننگ باڈی کو ڈیزالو کر دیا تو جو والنٹری ویلفیئر ایجنسی کے جو مینیجریل افیئرس ہے اس کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے رجسٹریشن اتھارٹی جو ہے وہ ایک کوئی ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کر سکتی ہے یا ایک کیئر ٹیکر باڈی اپوائنٹ کر سکتی ہے جس کے جو ممبرس ہیں ان کی تعداد 5 سے کم نہ ہو, جس کا جو ورکنگ اور فنکشننگ پرپس ہے وہ وہی ہوگا جو کسی جو گورننگ باڈی کا تھا, ٹو رن دا افیئرس آف دا والنٹری ویلفیئر ایجنسی. Every order of suspension under subsection 1 shall be placed by the registration authority before a board consisting of not more than again 5 persons, and that board will be constituted by the provincial government for this purpose, and we shall have the power to make such order as to reinstate or the dissolution and reconstitution of the governing body, whatever the decision this board thinks fit. So یہ جو سسپینشن کو آرڈر جو رجسٹریشن اتھارٹی نے جو ہے وہ لیا ہے وہ ایک جو پروونشل گورنمنٹ ہے اس کے بورڈ کے سامنے رکھا جائے گا جس کے ممبرس کی تعداد جو ہے وہ اگین 5 سے کم نہیں ہوگی, اور اس بورڈ کا جو ڈسیژن ہے وہ اس والنٹری ویلفیئر ایجنسی کو رینسٹیٹ بھی کر سکتا ہے, اس کو ریکانسٹیٹیوٹ بھی کر سکتا ہے اور اس کو ڈیزالو بھی کر سکتا ہے آن دا بیسس آف دا ایویڈینسز جو اس نے اکٹھے کیے ہیں. گورننگ باڈی اگینسٹ whom an order of dissolution and reconstitution is made under subsection 3 may appeal to the provincial government within 30 days from the date of such an order. اب وہ گورننگ باڈی جس کو ڈیزالو کیا گیا ہے, جس کو سسپینڈ کیا گیا ہے, اگر وہ گورننگ باڈی جو والنٹری ویلفیئر ایجنسی کی گورننگ باڈی تھی اور جس کو کسی وجہ سے فائنینشیل ایمبیزلمنٹ کی وجہ سے یا مس کنڈکٹ کی وجہ سے جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا ہے, وہ اپنے آپ کو ایگریوڈ محسوس کرتی ہے تو وہ پروونشل گورنمنٹ کو اپیل کر سکتی ہے, لیکن وہ اس فیصلے کے 30 دن کے اندر اپیل دائر کرنے کا حق جو ہے وہ رکھتی ہے, اور جو ڈسیژن ہے پروونشل گورنمنٹ کا دیٹ ول بی کنسیڈرڈ فائنل اینڈ شیل ناٹ بی کالڈ ان کوسچن ان اینی کورٹ. اس کو آپ کسی عدالت میں چیلنج نہیں کر سکتے اور وہ فائنل کنسیڈر ہوگا. Now, if we talk about the dissolution of registered agency, that was the dissolution of governing body. But now we are talking about the dissolution of registered agency کہ آپ نے ایجنسی ہی ڈیزالو کرنی ہے. تو اگر رجسٹریشن اتھارٹی کسی وقت پہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے پاس ایک سالڈ ریزن ہے اور سالڈ گراؤنڈ ہے اور ایویڈینسز ہیں, سفیشینٹ ایویڈینسز ہیں کہ جس کی بیس پر جو رجسٹرڈ ایجنسی جو ہے وہ
کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ کام کر رہی ہے جو اس نے سبمٹ کروایا تھا اور جو اپروو تھا بائی دا رجسٹریشن اتھارٹی، یا وہ اس آرڈیننس کی پروویژن کے اگینسٹ کام کر رہی ہے، اس آرڈیننس کی جورسڈکشن کے بیونڈ کام کر رہی ہے، اور یا وہ کسی ایسے طریقے سے ایسے مینر میں کام کر رہی ہے جو پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے یا جو مفاد عامہ کے اگینسٹ ہے، تو رجسٹریشن اتھارٹی جو ہے وہ رجسٹرڈ ایجنسی کو جو ہے وہ ڈیزالو کر سکتی ہے. لیکن یہ جو رجسٹرڈ ایجنسی ہے یہ اس کو پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیزالو کرے گی. پروونشل گورنمنٹ جو اگر سیٹسفائیڈ ہے آن دا رپورٹ آف دا رجسٹریشن اتھارٹی اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو رجسٹرڈ ایجنسی ہے وہ ڈیزالو کی جائے، تو وہ ایک آرڈر کے ذریعے جو ہے وہ اس کو ڈیزالو کر سکتی ہے اگر پروونشل گورنمنٹ سیٹسفائیڈ ہے. تو دیٹ از ہاؤ دا رجسٹریشن دا والنٹری ویلفیئر ایجنسی کین بی dissolved by the provincial government.